بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے۔ یوں اس قسم مذکور میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کے قد و قامت ستونوں جیسے دراز تھے اور جن کی برابر زور و قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص نہیں پیدا کیا گیا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، جو وادی القرا میں پہاڑ کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور مکانات بنایا کرتے تھے، اور مہینوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے۔ سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو ظاہراً اکرام انعام دیتا ہے، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ یہ شکایتاً کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم میں اور اعمال میں بھی موجب عذاب ہیں، چنانچہ تم لوگ یتیم کے کچھ قدر اور خاطر نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔ آگے ان افعال کے موجب العذاب نہ سمجھنے پر سرزنش ہے کہ ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ جس وقت زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا پروردگار اور جوق جوق فرشتے میدان محشر میں آئیں گے اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ کہے گا کاش میں اس زندگی آخروی کے لیے کوئی عمل نیک آگے بھیج لیتا۔ پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر آ، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔